جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور میرے ساتھ ہیں افشا مصعب اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں کسی بھی منظم جھوٹ کے اوپر جو میڈیا اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پر ڈیجیٹل ورلڈ میں خاص طور پر کبھی فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اب تو میل انفارمیشن بھی آ گیا اس میں، ان سب کو ملا جلا کے پروپیگنڈے کی ایک صورت بنتی ہے. تو اس سے کیسے بچنا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا ایک بات ہے افشا، جب ہم ڈیجیٹل ورلڈ میں جاتے ہیں تو ہم اپنی ایک ڈیجیٹل آئیڈینٹیفیکیشن، ڈیجیٹل پرسنالٹی کے ساتھ بالکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ہمارے دوست بھی ہوتے ہیں اور جیسے ہم ان کو سنتے ہیں، جیسے ہم ان کو دیکھتے ہیں اور جو ہمیں فالو کرتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی وہ ملاقات یا وہ رابطہ ہو جاتا ہے جو ورچولی صحیح لیکن بہت زیادہ حقیقی زندگی سے ملتا جلتا ہے. ڈیجیٹل سوسائٹی بن جاتی ہے اور اس سوسائٹی میں آپ کا اپنا ایک حلقہ احباب ہو جاتا ہے. حلقہ احباب ہو جاتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ مین از نون فار ہز مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو اب وہ آئے گا سوشل میڈیا اکاؤنٹ از نون. نہیں، اس کے حوالے سے تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ وہ جو آپ کا لائکس والا سیکشن ہوتا ہے اور شیئرنگ والا سیکشن ہوتا ہے جو کہ پہلے ری ٹویٹ کہلاتا تھا، وہ بھی کہیں نہ کہیں خاص طور پر لائکس والا سیکشن، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں لائک، مطلب ایک وہ ڈیجیٹل پرسنالٹی بنائی ہوتی ہے نا، آپ نے اپنے ایک اورا کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ لائک کا بٹن دبائے بغیر کوئی چارہ نہیں دکھائی دیتا. یو کانٹ کنٹرول یور سیلف. تو وہ جب کرتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر سم ٹائمز بڑے بڑے لوگوں کے تعصبات سمجھ میں آ جاتے ہیں، یا آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کس قسم کی سوچ کو افرمیشن دے سکتے ہیں. اور جب آپ افرم کرتے ہیں کسی سوچ کی، تائید کرتے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں یہ بات نہیں آتی ہے کہ آپ بھی اسی قسم کی سوچ رکھتے ہیں. اچھا یہ تو آپ نے ایک بات کی، ایک عمل کی نشاندہی کی، ٹھیک ہے، میری سمجھ میں آ گیا، آپ کی سمجھ میں آ گیا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بہت روز کی بات ہے نا، لائک ڈس لائک کامنٹ، یہ وہ روز کی بات ہے. اس سے آگے بھی ایک بات ہے جو کہ بہت سنجیدہ بات ہے، اور وہ یہ کہ یہ سب لائک اور ڈس لائک کا ایک کھاتا ہوتا ہے. ارے ایسا ویسا کھاتا ہوتا ہے، فلاں نے فلاں بندے کی وہ والی پوسٹ لائک کی، وہ والی پوسٹ جو کہ میرے خیالات سے میل نہیں کھاتی تھی، یا فلاں نے فلاں بندے کو فالو کیا ہوا ہے جبکہ میں نے تو اس کو بلاک کیا ہوا تھا یا میوٹ کیا ہوا تھا. میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہہ رہا. اچھا دیکھیں یہی تو بات ہے، یہی تو ساری گڑبڑ ہے. اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک حساب کتاب لوگ رکھتے ہیں، ایک الگوریدم رکھتا ہے، ایک الگوریدم رکھتا ہے، ایک لوگ اور ایک الگوریدم. تو جو حساب لائک کا گوشوارہ الگوریدمز کے پاس ہوتا ہے، پھر وہ آپ کی کمپنی بنانے میں کتنا ممد یا کتنا نقصان دہ یا کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کاشف صاحب، اس کو میں اگر تھوڑا سا آگے لے کر چلوں تو الگوریدم کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی اپنا ایک ایکو چیمبر سا بنا لیتے ہیں. ایکو چیمبر، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں نا، گونج جیسے پیدا ہوتی ہے نا، انسان کو نا بڑا اچھا لگتا ہے کہ اپنی بات کی تائید سننا، میں خوشامد تک نہیں ابھی جا رہی، یا ایسی بات سننا جو آپ کے خیالات کی تائید کر رہی ہو، یا ایسی بات سننا پرتھ کرکٹ ٹیسٹ کا چوتھا روز اور چوتھے روز ٹیسٹ میچز کا فیصلہ ہو گیا. آسٹریلیا نے 360 رن سے پاکستان کو شکست دے دی. پاکستان کی پوری ٹیم 89 رنز پر آؤٹ ہوئی. صرف 3 بلے باز ہی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے. آپ کو بتائیں کہ پرتھ کرکٹ ٹیسٹ کا چوتھا روز اور چوتھے روز ٹیسٹ میچز کا فیصلہ ہو گیا. آسٹریلیا نے 360 رن سے پاکستان کو شکست دی. آسٹریلیا نے پہلے اننگز میں 487 اور پاکستان نے 271 رنز بنائے تھے. اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ آسٹریلیا نے 360 رن سے پاکستان کو شکست دے دی ہے. پاکستان کے صرف 3 بلے باز ہی ڈبل فگر میں جا سکے اور آسٹریلیا نے 360 رن سے پاکستان کو شکست دے دی ہے. چوتھے روز ٹیسٹ میچز کا فیصلہ اور پاکستان کی پوری ٹیم 89 رنز پر
आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 89 रन्स पर आउट हुई और सिर्फ 3 बल्लेबाज ही डबल फिगर में जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पर्थ क्रिकेट टेस्ट का चौथा रोज और चौथे रोज टेस्ट मैच का फैसला हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान क़य्यूम से। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, एज एक्सपेक्टेड ही था कि पाकिस्तान की टीम जिस तरह से हमारी सिलेक्शन की गई थी तो वो उसको ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर मुश्किलात होंगी और वैसा ही हुआ और 4 रोज में टेस्ट मैच का फैसला हो गया। पर्थ में पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हरा दिया है। ये पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो तीसरी बड़ी जो है अगर हम कहें तो वहां पर शिकस्त है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जो है वो अपनी दूसरी इनिंग्स 233 रन में 5 खिलाड़ी आउट कर डिक्लेयर कर दी और पाकिस्तान को उन्होंने जो है वो बड़ा हदफ दिया 450 रन का, लेकिन हमारी टीम जो है वो लड़खड़ा गई और सिर्फ जो है वो 89 रन पर पूरी टीम आउट हो गई है। ओपनर अब्दुल्ला शफीक जो है वो 2 रन बना सके, इमामुल हक जो है वो 10 रन बना सके, शान मसूद जो जिनकी पहली ये टेस्ट सीरीज है वो कैप्टन है, वो इस सीरीज में कोई खातिर खा कैप्टन इनिंग्स ना खेल सके। पहली इनिंग्स में उन्होंने 30 रन बनाए जबकि दूसरी इनिंग्स में वो सिर्फ 2 रन बना सके। बाबर आजम जो है अब तो उनसे कैप्टनसी का बोझ भी कम हो गया है, लेकिन वो दोनों इनिंग्स में एटलीस्ट 50 तक भी ना पहुंच पाए हैं और आज दूसरी इनिंग्स में वो 14 रन बनाकर आउट हुए। साउथ शकील जो है वो कुछ देर मुज़ाहमत करते रहे, लेकिन उनकी जो स्कोर था वो 24 ही रहा और पूरी जो पाकिस्तानी टीम है वो 89 रन पे आउट हो गई है। दूसरी इनिंग्स में मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें हासिल की हैं, 3 विकेटें जोश हेजलवुड ने हासिल की है, नेथन लाइन ने 2 विकेटें हासिल की और उनकी टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटें मुकम्मल हो गई हैं। वो ये एजाज हासिल करने वाले तीसरे जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन बॉलर बन गए हैं। इससे पहले शेन वॉन और ग्लेन मैग्रा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 500 से ज्यादा टेस्ट विकेटें हासिल कर चुके हैं और पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 360 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज जो है उसमें 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली और दूसरा टेस्ट अब जिसको बॉक्सिंग डे टेस्ट भी कहा जाता है वो 26 दिसंबर से मेलबर्न में शुरू होगा। सही, शुक्रिया ज़ीशान क़य्यूम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पर्थ क्रिकेट टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। नाज़रीन, ये थी PTV की ताज़ा तरीन। ऐसा होता भी नहीं और ये मुमकिन भी नहीं है। जब आप न्यू आइडियाज़ को, न्यू थॉट्स को वेलकम करेंगे तो ही तो बेहतरी की बनेगी। सूरत नहीं चले, बनेगी। बेहतरी की सूरत तो बनेगी, लेकिन एक मुअम्मा सा मेरे जहन में बन सा गया है कि एल्गोरिदम्स जिनको बनाने में टेक जॉइंट्स ने इतना कैपिटल झोंक दिया और वो एक इम्पैकेबल सी चीज़ बन के हमारे सामने मतलब कंट्रोल करती हुई दिखाई दे रही है। आप फरमा रही हैं कि थोड़ा सा जतन करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, सिधा सकते हैं। थोड़ा सा तो ये तो बड़ा दावा नहीं हो जाता? नहीं, ज्यादा जतन करके थोड़ी सी बेहतरी अपनी टाइमलाइन पर, अपने अकाउंट पर लाई जा सकती है, क्योंकि मेंटल वेल बीइंग बहुत ज़रूरी है। और जिस वक्त आप सोशल मीडिया पर हैं, आप साइबर वर्ल्ड में हैं, आप साइबर स्पेसेस में हैं, तो वो आपकी मेंटल वेल बीइंग के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट होने वाली चीज़ है ना। तो अपनी जहनी सेहत का, अपनी नफ्सियाती सेहत के साथ साथ अपनी इमोशनल जो आपकी स्टेट है उसको भी आपने बैलेंस रखना है। इसमें इस एको चैम्बर को तख्लीक करने में सर्च का कितना हाथ होता है, कितना अमल दखल होता है? ये दूसरा पॉइंट है। देखिए, आप एक चीज़, आपने 2-4 चीज़ों को सर्च किया तो एल्गोरिदम आपको मार्क करेगा इस तरह से कि आप किस किस्म की दिलचस्पी रखते हैं। अच्छा, इसीलिए मेरे ऐड ऐसे आ रहे होते हैं कि तोंद को कम करने का तरीका ये होता है और ये एक्सरसाइज, ये खाना का। ओके, अब समझ में आया। मैं परेशान था कि फेसबुक को कैसे पता लगा। जैसे मैं इंस्टाग्राम पर कुछ मीम्स देखना पसंद करती हूँ समटाइम्स, थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, वो अच्छी भी लग रही होती हैं। तो लेकिन मैंने मीम्स में भी कैसा मवाद देखना है और कैसा नहीं देखना, ये भी मुझे ही ट्रेन करना पड़ेगा उस एल्गोरिदम को कि मैं ये नहीं देख रही, मैं ये नहीं देख रही। और उसके करने के लिए थोड़ा सा जतन मुझे ये करना पड़ता है कि जिन चीज़ों में मैं इंटरेस्टेड हूँ
وہ 5 7 8 10 دفعہ وہ میں بار بار دیکھوں گی اور وہ دوبارہ سے میری جو سرچ والی ونڈو ہے نا وہ سکون میں آ جائے گی. اگر آپ صرف فوڈ والی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے سامنے فوڈ ولاگرز آئیں گے اور فوڈ والی ہی ویڈیوز زیادہ تر آئیں گی. پہلے لوگوں کو اتنا اندازہ نہیں تھا تو وہ اچانک سے اسکرین شاٹ لگا کر نا ٹویٹر پہ, جو کہ اب ایکس ہو گیا, بتایا کرتے تھے یہ دیکھیں گے یہ کہاں سے اشتہار آ گیا. تو پھر ان کو جب 8-10 دفعہ یہ بتایا گیا کہ یہ آپ کی سرچ ہسٹری کے اوپر بیس ہوتی ہیں ایسی چیزیں, ایسے اشتہارات, تو پھر اب وہ لوگ ایسی چیزیں نہیں شیئر کرتے کہ ان کو کیسے اشتہارات دکھائی دے رہے ہیں. اچھا, ایکو چیمبر ڈیولپ کرنے میں ایک اور معاملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, ایک اور مشکل میں یہ کہوں گا, کیونکہ آپ تو کہہ رہی ہیں نا کہ یہ ہو جاتا ہے اور آپ یہ آپ عمل کریں بچت ہو جائے گی. ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں وائرل ویڈیو یا وائرل ٹویٹ. وہ تو ہر احتیاط سے بنائی گئی دیوار کو توڑ کے آپ کی ٹائم لائن پہ پہنچ ہی جاتی ہے. اس کا کیا کریں گے آپ؟ ہاں, وہ پہنچ ضرور جاتی ہے کاشف صاحب, لیکن میں خاص طور پر کوئی لیکڈ آڈیو یا ویڈیو یہ میں بات کوئی کر رہا ایسی چیز ہے, اس کو میل انفارمیشن میں ہم گردانتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی گفتگو ہے کسی ایسے فرد کی جانب سے جو کہ کہیں نہ کہیں سماج میں پولرائزیشن کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جمہوریت سے بیزاری, سیاستدان نفرت یا نظام کے خلاف اشتعال انگیزی کے لیے استعمال ہو رہی ہو. ایک دفعہ تو آپ غلطی سے دیکھ لیتے ہیں, لیکن آپ نے کتنی ڈیوریشن کا وہ دیکھا ہے یہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. میں نے 3 سے 5 سیکنڈ برداشت کیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا, تو وہ کتنی دفعہ آئے گا میرے سامنے. اس کے لیے میں ایک اور بھی کام جو میں, کیونکہ آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہم ایکسپرٹ اپینین سے ہٹ کے کر رہے ہیں, ذاتی کیپیسٹی میں ہم کیا کرتے ہیں خود کو بچانے کے لیے, ہم آج وہ بات ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں نے کچھ الفاظ میوٹ کر رکھے ہیں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر, جن میں ظاہر ہے آپ سمجھ گئے ہیں بہت ساری مغلظات ہیں, بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہمارے جیسے سماج میں ہر اس خاتون کو سننے سہنے پڑتے ہیں جو کہ ایک اپینین رکھتی ہے اور اپنی سوچ کا اظہار کرنے کی آزادی کا بھی استعمال کرتی ہے سوشل میڈیا پر. میں نے وہ ورڈز میوٹ پر لگا رکھے ہیں. تو ایسی چیز جب آپ کے سامنے نہیں آتی تو ایک نا وہ, ورنہ آپ ریئیکشنری موڈ میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ ہر چیز کو ایسے دیکھا بھی ہے لوگ کرتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہ بے نام یا بے چہرہ ہے یا کوئی پہچان نہیں رکھتا ہے اس طرح سے, وہ آپ کو اپنے لیول پر گرا لیتا ہے. تو میوٹ کرتے ہیں, تو میوٹ اکاؤنٹ ہی میوٹ کر دیں, بلاک بھی کر سکتے ہیں. تو بلاک میں یہ ڈیزرو کرتا ہے کون کس لیول کا. یہاں پر ایک بات کرنا میں ضرور چاہوں گی کاشف صاحب کہ کسی کو بلاک کرنا اس سے اس کی آزادی اظہار رائے چھیننے کے برابر نہیں ہے. کسی کو بلاک کرنے سے آپ اس سے بولنے کا حق نہیں چھین رہے, آپ اپنا حق سننے نہ, کیا آپ کیا سننا چاہتے ہیں, آپ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں, پریکٹس کر رہے ہیں کہ میں کس چیز کو نہیں سننا چاہتی. اوکے ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اس سے جڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی آن لائن ایکٹیویٹی کا جائزہ لیں تو موسٹلی ہمیں یہ نظر آئے گا کہ لوگ جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہی, وہیں سے لنک ملا, کبھی کسی ویب سائٹ پہ چلے گئے, کبھی نہ گئے. میرا مشورہ یہ ہوگا, آپ نے بہت سارے مشورے دیے ہیں, اپنے ایکو چیمبر کو بہتر بنانے, جوہر نہ بنانے کے لیے اور چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے, کہ آپ ذرا مختلف ویب سائٹس پر, ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاست سے متعلقہ ہوں, آرٹس, لٹریچر, سائنس, اسپیس, ٹیکنالوجی, سوشل ایشوز, فوڈ, تو صرف سوشل میڈیا سے چپکے رہیں گے. اپنا بنایا ہوا ایکو چیمبر تھوڑا توڑیں اور اس کو تھوڑا وسیع بھی کریں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ایکسپرٹ سے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے سائبر ورلڈ میں آپ ایک ایسے سرکل میں پھنس جاتے ہیں جو آپ کی سرچ ہسٹری اور آپ کے انٹرسٹ کو مارک کرنے کے بعد الگوریدم آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فوزیہ یزدانی جو پبلک پالیسی ایڈوائزر ہیں. شکریہ فوزیہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی فوزیہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ سائبر ورلڈ میں جو الگوریدم ہیں وہ آپ کو کیسے نچاتے ہیں, اپنی مرضی سے وہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں
جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کا انٹرسٹ ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اسی ایک چیز میں، پھر وہ فیک نیوز ہو، پروپیگنڈا ہو، ڈس انفارمیشن ہو، فوڈ ولاگز ہوں یا پھر پالیٹکس ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ سب معاملہ کس طرح سے ہماری ذہنی صحت کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کو کیسے ہم ٹرین کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا آفشاں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک آج سنا کہ یہ سوشل میڈیائی دور جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں کس طرح ہم اپنے آپ کو، نفسیات کو بھی بچا سکتے ہیں، پازیٹیو سوچ کی ترویج بھی کر سکتے ہیں، پازیٹیو خیالات کو بھی فروغ دے سکتے ہیں، اور کیا اس سے کچھ اچھا بھی نکل سکتا ہے. میرے خیال میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایکو چیمبر ہے، میرے خیال میں یہ ایکو چیمبر تو بالکل ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ آپ جیسی بات کریں گے ساری ایپس الگوریدم بیسڈ ہوتی ہیں، وہ آپ کے ارد گرد وہی لوگ اکٹھے کر دیتی ہیں. تو ایکو چیمبر سے زیادہ آپ کائنڈ آف ایک یو آر ٹاکنگ ٹو دا کنورٹڈ. دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو بارہا، یہ اتنا انگیجنگ ہے، ونس آپ کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ ہوتے ہو، ایک سے دوسری چیز، دوسری سے تیسری چیز، آپ کائنڈ آف بھول جاتے ہیں ہم کہ یہ ایک آلٹرنیٹ ریالٹی ہے، یہ کوئی ورچوئل ریالٹی ہے، یہ ریالٹی ہی نہیں ہے. یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ایک دنیا سجائی ہے جس میں ہم پھر رہے ہیں ایلس ان دا ونڈرلینڈ کی طرح، اور اس میں سے ہمیں باہر بھی نکلنا ہے. مگر ان کا فیل اتنا گرینڈیئر والا ہے، اتنا بڑا آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لندن کے ہائیڈ پارک کے سب سے اونچے کونے کے اوپر کھڑے ہو کر قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور مطلب ہوما میں پنجابی تے خطاب میں انگریزی چ کر رہے ہیں ہوا نا، اس طرح کا. وہ یا کاشف جیسے کہیں کہ دنیا شاید کہنا پسند کریں کہ دنیا ایک سٹیج ہے اور میں آج اس سٹیج پر نا آسکر پرفارمنس دے رہی ہوں. تو وہ آسکر پرفارمنس میری ٹویٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ آسکر پرفارمنس میری فیس بک کی پوسٹ بھی ہو سکتی ہے، میری انسٹا کی ریل بھی ہو سکتی ہے، یا میری ٹک ٹاک کی ریل بھی ہو سکتی ہے. ہمیں اس سے نہیں اعتراض ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی محسوس کر رہے ہیں اس کو شیئر کریں، جس کے لیے اس کو اس طرح کی ساری سائٹس کو بنایا گیا تھا. مگر اب ہم یہ ہو گیا ہے کہ پولرائزیشن، خاص طور ہم اپنے ملک کے بارے میں بات کریں، پولرائزیشن، اتنی سوچ کی پولرائزیشن، سیاسی سوچ کی پولرائزیشن، مذہبی سوچ کی پولرائزیشن، آپ کی سوشل پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ درمیان میں جگہ ہی نہیں چھوڑ رہی کہ ہم دوسرے کی بات کو صرف سن ہی پائیں، ہم کوئی پازیٹیو ڈیبیٹ ہی کر پائیں. آپ مطلب مجھے لگتا ہے کئی دفعہ کہ اگر میں ٹویٹر پر ایک ایموجی لگا دوں نا، کوئی بھی ایموجی لگا دوں، تو اس کے جواب میں کچھ کہیں گے واہ واہ، کچھ کہیں گے گالیاں، کچھ کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے. اور چاہے مجھے خود بھی نہ پتا ہو کہ یار یہ تو ایک فار ایگزامپل ایک اسمائلی تھا یا ایک ہارٹ کا ایموجی تھا، تو اس سے اس کا کیا مطلب، آپ کہاں سے یہ باتیں نکال رہے ہیں. اس میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنے کو، اپنی ذہنی صحت کو بہتر رکھنے کو، اور اس چیز کے ساتھ جٹے رہنے کو کہ ہمیں ان ایپس کو، ان سائٹس کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے اور پازیٹیوٹی پھیلانے کے لیے یوز کرنا ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ہم کو ایک اصول کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور اصول کی مثال اگر میں دوں تو میں ایسے کہوں کہ جیسے تشدد غلط ہے، تشدد غلط ہے، پرتشدد سوچ غلط ہے، افواہ سازی غلط ہے، گالی گلوچ غلط ہے، فیک نیوز پھیلانا غلط ہے، کسی کی کردار کشی کرنا غلط ہے. یہ غلط ہے. اگر یہ غلط ہے تو یہ میری کوئی کرے تو بھی غلط ہے، میں کس کی کروں تو بھی غلط ہے، وہ میرے دوست کی ہو رہی ہو تو بھی غلط ہے، وہ میرے دشمن کی ہو رہی ہو تو بھی غلط ہے، یا میں جس کو نہیں بھی جانتی اور وہ ایک کوئی پبلک فگر ہے اس کی بھی ہو رہی ہو تو اس کی بھی غلط ہے. نمبر 1 ہمیں اس پہ جوڑنا پڑے گا. دوسرا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا کہ ہم جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ چیزیں ہیں، تو اب تو اے آئی کے اتنے کائنڈ آف ایپلیکیشنز آ گئی ہیں، تو پھر ہم کسی تصویر کو، کسی بات کو، یا کہا جا رہا ہے یہ وہاں ایسا ہو گیا، اس کو ہم اتنی جلدی فیکٹ چیک بھی کر سکتے ہیں. جتنی دیر اس کو کٹ پیسٹ کر کے یا 6 بندوں کو آگے چلانے میں، فارورڈ کرنے میں لگے گی، اس سے کم ٹائم لگے گا کہ ہم اس کو گوگل میں ڈال کے فیکٹ چیک کر لیں.
तो एक हमें फैक्ट चेक की बात की तरवीज बढ़ानी चाहिए। और तीसरी बात ये कि अब सबके पास स्मार्टफोन्स हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो स्मार्टफोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वो बताता है कि कितनी देर आप सोशल मीडिया देख रहे थे, या आप किसी भी ऐप पर कितनी देर इस्तेमाल उसको देखिए और उसको ग्रेजुअली कम करना शुरू कीजिए। अपने घर वालों से मैं कहूँगी, वो बच्चे बड़े सब, हम सब, मैं आप, जितना टाइम हम इस पे लगाते हैं अगर उसको हम 10% कम करके भी अपने घर वाले दोस्तों से बात करना शुरू करेंगे तो हमें वाकई रियलाइज़ होगा कि वो अच्छे लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेनी चाहिए। गो फॉर अ वॉक। और जब इस पर गुस्सा बहुत ज़्यादा चढ़ने लगे तो हमें ये सोचना चाहिए कि ओहो भाईजान, ये तो एक तख़य्युलाती दुनिया है, इसकी तख़य्युलाती बातें हैं, तो इसको दिल पे रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया बहुत फौजिया शुक्रिया हमसे जी। बात करने के लिए। बहुत उम्दा गुफ्तगू। और जाहिर सी बात है कि ये वो बातें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा ध्यान रख लें तो हम अपने मेंटल हेल्थ की बात की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपोजर है इंटरनेट पर, क्या कुछ नहीं मौजूद। मतलब ये ज़रूरी तो नहीं है, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ वैसे कि अगर मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ तो मुझे मतलब क्रिकेट की ही सजेशंस क्यों आ रही हैं, या फिल्म्स की, या कुछ इस तरह की। तो और हत्ता के फिल्म्स भी, आप किस कैटेगरी की फिल्म देखते हैं, आप कैसी डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं। अब तो जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर भी आपको जो सजेस्ट किया जाता है वो आपकी प्रीवियस जो आपकी जो हिस्ट्री है, वॉच लिस्ट है, उसके हिसाब से ही देखकर आपको सजेशंस आती हैं। तो इसके अंदर काशिफ साहब एक और भी मामला है, आपका जोग्राफिया। आप ने वहाँ पर क्या लिख रखा है, आप किस इलाके के ट्रेंड्स को देखना चाहते हैं, आप किस इलाके के हवाले से जानना चाहते हैं। तो वो जैसे मैं अगर बात करूं, मैं ट्विटर ट्रेंड्स की ही बात कर लूं, आप पाकिस्तान में चल रहे ट्विटर ट्रेंड्स को देख रहे हैं, या आप किसी एक शहर में कौन से ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे हैं आप उसको देखना चाह रहे हैं, या किसी एक मुल्क में या वहाँ उस रियासत के किसी एक हिस्से में क्या ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ये सब कुछ तो आपको वहाँ पर मौजूद है, आपने उसके मुताबिक ही चलना है। एक बात की वजाहत यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे कि इंटरनेट पर और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जी जी, उस पर जो कुछ आपको सजेस्टेड वीडियोस या पोस्ट्स की सूरत में दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी के मुताबिक होता है। हम ये हरगिज़ नहीं कह रहे। ज़ाहिर सी बात है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर रहते हुए, और इनके अपने कॉर्पोरेट इंटरेस्ट भी हैं, वो एक मामला पोस्ट भी की होती हैं पोस्ट, तो किसी ना किसी सूरत में वो कंटेंट आप तक पहुंच जाता है एज ए व्यूअर, जो लोग आपको एज ए व्यूअर कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर आप इस पैसिविटी से, काशिफ साहब एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी, जो लोग आपको एज रेवेन्यू समझ, अगर आप चाहते हैं कि आप पर से ये टैग हट जाए और इस पैसिव अप्रोच की बजाय अगर आप खुद कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, कुछ सीखना चाहें, सच तो आज के दौर में इतनी सहल हो गई है कि जिस मामले के ऊपर भी आप, तो मेरा ख्याल है कि खुद को रिस्ट्रिक्ट करना, इंटरनेट के ऊपर सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है एक क्लिक के ऊपर। लेकिन अगर आप एक विशियस सर्कल के अंदर फंस जाएंगे कि हुकूमत गिरने वाली है, इंतखाबात ना होने या होने की ये कौन वजह से है, सहाफ़ी, कौन से व्लॉगर, कौन से यूट्यूबर, कौन से इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप जुड़ना पसंद करते हैं, ये किन के साथ नहीं, मेरा ख्याल है इंटरनेट जैसी एक कीमती इजाद के साथ थोड़ी सी ज्यादती है। बिल्कुल खुद को महदूद, इतना महदूद मत करें। यकीनन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ से खुद को ज़रूर दूर रखने के लिए महदूद करें, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए वुसअत रखें। खोल आंख, ज़मीं देख, फलक देख, फिजा देख। तो इंटरनेट से उभरती हुई इंफॉर्मेशन को ज़रा देख, सिर्फ ध्यान से देख, ये अपने ही बनाए हुए विशेष सर्कल में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम मेरा ख्याल है कि वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन ये गुफ्तगू ऐसी है कि जिस पे मज़ीद डिटेल के साथ इसके बहुत सारे एस्पेक्ट सामने लाए जा सकते हैं, जो कि हम वादा करते हैं कि हम लाएंगे अपने अगले किसी प्रोग्राम में। लेकिन फिल वक्त अपने मेज़बान काशिफ बलोच और अफशा मसब को इजाज़त दीजिए।